آج شام کو انایا اور ہانیہ گھر سے باہر نکلیں تو انہوں نے دیکھا سامنے والے زیر تعمیر گھر میں مزدور ابھی تک کام کر رہے تھے اور ریت بجری سیمنٹ اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ تو انایا کہنے لگی، ہانیہ یہ دیکھو انکل لوگ صبح سے لگے ہوئے ہیں اور بےچارے ابھی تک اپنے گھر نہیں گئے۔ ہاں جب تک کام نہیں ختم ہو جاتا انہیں چھٹی نہیں دیتے، بےچارے تھک جاتے ہوں گے، نہ وقت پر کھانا کھاتے ہیں اور نہ بےچاروں کو آرام کا موقع ملتا ہے۔ ہاں بےچارے مزدور ہیں، ان کی کوئی کیئر نہیں کرتا، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خادم تمہارے بھائی ہیں، انہیں وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ بھی حکم ہے کہ ان سے ایسا کام نہ لو جو ان کے بس میں نہ ہو، اور اگر ایسا کوئی مشکل کام ہو تو ان کی ہیلپ کیا کرو۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا ہے سب سے اچھی کمائی وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھ سے کماتا ہے۔ اور سامعین، اس سے بہتر سٹیٹمنٹ اور کیا ہو سکتی ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اوت العجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خادموں سے حسن سلوک کرنے کے لیے بیان فرمایا ہے کہ جب تمہارا خادم تمہارے لیے کھانا بنا کر لے کر آتا ہے تو اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا کرو۔ ہاں اگر کھانا کم بھی ہے تو اسے کم از کم 1 یا 2 لقمے ضرور دے دیا کرو۔ اس کی وضاحت اس طرح فرمائی کہ خادموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا برکت کا باعث ہے اور ان سے بدخلقی سے پیش آنا یہ نحوست کا باعث ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کشی کی عظمت اور گداگری کی مذمت کے الفاظ میں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنی رسی لے اور جنگل میں جا کر اس میں لکڑیاں باندھ کر اپنی کمر پہ لاد کے لوگوں کو فروخت کر دے، یہ اس کے لیے زیادہ عزت کا باعث ہے کہ یہ لوگوں کے پاس جا کے سوال کرے اور کوئی اس کو کوئی چیز دے دے اور کوئی اس کو آگے سے جواب دے دے۔ آئیں 1 مئی کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم بھی جفا کشوں اور محنت کشوں کا ہاتھ تھام لیں اور انہیں معاشرے کا بہترین فرد بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔